شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف آر سی سے ریلیٹڈ، فیملی لائف سے ریلیٹڈ خواجہ جماعت کے ذریعے اہتمام پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے کئی سالوں کی نسبت اس سال ٹاپک تھوڑا مختلف ہے، ورنہ عموماً جو ٹاپک رکھا جاتا ہے وہ میاں بیوی یا گھر کے حوالے سے ہوتا ہے. اس دفعہ جو ہے وہ کچھ معاملات ایسے نظر سے گزرے کہ جن کی بنیاد پہ اس دفعہ ٹاپک کو تھوڑا چینج کیا گیا ہے. بچوں کے گھروں سے دوری کے اسباب. کسی بھی ملک یا قوم کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا مضبوط خاندانی نظام ہوتا ہے. جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. بچے اس خاندان کا وہ اہم ترین مرکز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے خاندانوں کی نسلی بقا ممکن ہوتی ہے. بچپن میں بچوں کی ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ انسیت اور بہت زیادہ مضبوط کنیکشن ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ دوسرے انٹریکشنز ڈیولپ کرتا ہے. اسکول جانے لگتا ہے تو دوست بنتے ہیں، میڈیا دیکھتا ہے، کچھ چیزیں وہاں سے وہ گیٹ کرتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے، پھر مختلف انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے، کالجز میں جاتا ہے، اور مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے انٹریکشن اس کا ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض گھرانوں کے اندر بچہ آہستہ آہستہ بہت غیر محسوس طریقے سے اپنی پرائمری فیملی سے دور ہوتا جاتا ہے، چاہے وہ فزیکل پریزنس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فکری یا نظریاتی معاملات کے حوالے سے ہو. تو یہ بہت عموماً دیکھا گیا ہے، خاص طور پر جب بچہ کالج سے یونیورسٹیز کے درمیان ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہم نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کس لیے ہوتا ہے، اس کے اثرات اس گھر پہ، اس خاندان پہ، اس معاشرے پہ کس طرح سے پڑتے ہیں، اور ان مسائل کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج زحمت دی ہے مولانا علی رضا صالحی صاحب کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ سینئر عالم ہے. کافی عرصہ انہوں نے ایران میں گزارا، کافی عرصے سے جو ہے کراچی میں معین ہے، اور میں ہر سال ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں. دوسرے عالم ہمارے ساتھ مولانا متبا جیوانی صاحب ہیں. کچھ عرصہ انہوں نے بھی ایران میں تعلیم حاصل کی. خود یہاں مدارس میں بچوں کے ساتھ انٹریکشن ان کی کافی ایک ایریا آف ایکسپرٹیز ہے، جس وجہ سے آج ان کو دعوت بھی دی ہے. پیش امام محفل شاہی خراسان کے. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر صالح اسٹارٹ آپ سے کرتے، ٹاپک اس دفعہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو اگر تھوڑا سا مقدماتی بیان کچھ کر سکے کہ جب یہ ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے کہ گھروں سے دوری، اس سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. موضوع بحث جو ہے وہ بچوں کی گھروں سے دوری یا فاصلہ پیدا کرنا. ہم مقدمے کے طور پر ایک گفتگو یہاں مختصراً پیش کریں گے تاکہ موضوع کی اہمیت اور اس کا ارتباط ہماری صنف سے کیا بنتا ہے. دیکھیے، جو آیے آپ کے سامنے جس آیے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، یہ سورہ روم کی 54 نمبر کی آیے میں اللہ تعالیٰ اپنی خلقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی ذات کو خلق کیا جس میں ضعف تھا، کمزوری تھی. پھر اس کمزوری کے بعد
اسے قوت دی گئی اور اسے قوی بنایا گیا۔ پھر جب وہ اپنی قوت کے اوپر کمال کے درجے میں پہنچ گیا تو اس کا سیر نزولی ڈاؤنورڈ سٹیپ اس کا شروع ہو گیا اور وہ دوبارہ اپنے ضعف کی طرف پلٹ آیا۔ البتہ اس ضعف میں اور پہلے والے ضعف میں ایک فرق کا بیان اسی آیے میں ذکر ہوا۔ پہلے والا ضعف خالی کہا کمزوری، دوسرے والے ضعف کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کیا آیے میں اور اس کو کہا صرف کمزوری نہیں، اس بار بڑھاپا پن بھی ہے، ساتھ میں پیری بھی ہے، شیبہ، یعنی دو کمزوریوں کے درمیان ایک طاقت بیان کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اس خلقت کو بیان کر رہا ہے، اپنی ایک ایسی مخلوق کا ذکر کر رہا ہے کہ جو مخلوق دو کمزوریوں کے درمیان طاقت پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے جو دو یہ کمزوریاں ہیں یہ بڑی عجیب قسم کی کمزوریاں ہیں اور اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ البتہ اس کے بعد آیے کہتی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ موجود کو ہم نے اس انداز میں اگر خلق کیا تو یہ ہماری مجبوری تھی، نہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح چاہتا ہے ویسے خلق کر دیتا ہے، یخلق ما یشاء۔ کوئی سے ہمیں ہماری کمزوری تصور نہ کرے، ہماری خلقت کا نقص تصور نہ کرے کہ ہم نے پہلے ضعیف، پھر قوت اور پھر دوبارہ ضعف۔ یہ ہماری خلقت کی کمزوری نہیں ہے بلکہ ہماری خواست، ہماری خواہش، ہماری منشا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اس کی وجہ ہماری جہالت بھی نہیں ہے، ہماری نادانی بھی نہیں ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ، اور یہ ہماری ناتوانی کا تقاضا بھی نہیں ہے، اور کہا قدیر۔ یہ دو ضعف کے بیچ میں ایک قوت۔ اچھا، اس میں پہلا ضعف ایسا ضعف ہے کہ جس کے اندر انسان کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا، وہ ہے اس کا بچپنا، پیدائش سے لے کر اس عمر تک کہ جب وہ بچہ مستقل اپنے امور کو ادارہ کر سکے، چلا سکے۔ یہ وہ ضعف کا حصہ ہے کہ جہاں انسان محتاج ہے، کاملاً محتاج ہے، اپنی مرضی سے چل ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مجبوری کی بنیاد پر اس کے لیے ضرورت کا انتظام از اول کیا ہے۔ ابھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے سینے میں اس کے لیے غذا کا انتظام کر دیا۔ بچہ دنیا میں آئے گا، مختلف کام، زحمتیں اپنے ساتھ لائے گا۔ اب ان زحمتوں کو اٹھائے گا کون؟ والدین۔ اب والدین کے اندر ایسا انگیزہ کہاں سے آئے کہ وہ اس بچے کی زحمت کو اٹھائیں، اس کی مشکلات کو دیکھیں۔ اس کے لیے کیا کیا؟ بچے کی محبت والدین کے دل میں ڈال دی کہ اب وہ ہر قسم کا ایثار، ہر قسم کی گزشت اس بچے کی خاطر کرنے کو تیار، نہایت زحمتیں اٹھاتے ہیں تاکہ یہ بچہ کیا ہے؟ بڑا ہو جائے، طاقتور ہو جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ماں باپ اس کی علمی، اخلاقی، مذہبی تربیت کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بچہ توانا ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا، اور اب اسے ماں باپ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تک وہ اس طاقت کے نشے میں رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، اب اس میں کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی منزل میں جا پہنچتا ہے جہاں اب وہ محتاج ہے. ٹھیک ہے، اس ضعف میں اور پہلے والے ضعف میں بہت فرق. پہلے والا ضعف اسے کچھ نہیں پتا تھا، اس کے اختیار سے باہر تھا، اسے کاملاً دوسروں کی ضرورت تھی، محتاج محض تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی احتیاج کم ہو رہی تھی، دوسروں سے اس کی وابستگی کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ قدرت کے اوج پر پہنچ گیا. پھر ڈاؤن فال، اور اب جو اس کا بڑھاپا آ رہا ہے، اب جو اس کا ضعف آ رہا ہے، یہ ضعف پہلے جیسا ضعف نہیں ہے. اس کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، صلاحیتیں ہیں، لیکن بدنی طاقت اب نہیں ہے. روحانی وہ طاقت اور وہ جوش اور ولولہ اب نہیں ہے. ہاں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری اس انداز میں نہیں کرتا جس انداز میں اس کا ہاتھ بچپنے میں تھاما تھا. بچپنے میں اس کے لیے تمام امکانات اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے تھے، غذا اسے دے دی، والدین کو بھی کہہ دیا کہ تم بھوک کے خوف سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا، میری وہ ذات ہے جو تمہیں بھی کھلاتی ہے، ان بچوں کو بھی کھلائے گی. روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، واضح اعلان قرآن میں کر دیا اس بات کا. قوت کے بعد تو انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ وہی کرتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اس قسم کی سوچ کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا اور نمونے بھی پیش کیے کہ انسان کو گھمنڈ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ میں نے اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے حاصل کیا. لیکن جب اس کا تیسرا فیز آتا ہے جو دوسرا ضعف اور کمزوری ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام چیزیں فراہم نہیں کرتا، اسے اپنا انتظام خود کرنا ہوتا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسے اپنے دوسرے فیز میں تیاری رکھنی ہے. دوسرے فیز میں اسے اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے اپنے اس تھرڈ فیز کے لیے. اگر اس کی تیاری وہاں پر ناقص ہوئی تو یہاں پر اسے بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں پر اس کی تیاری اچھی ہوئی یہاں پر اس کے لیے آسانیاں. اللہ تعالیٰ کی البتہ جو کچھ بھی اس کے پاس اس وقت بھی موجود ہے اور جو کچھ اس نے طاقت کے زمانے میں بھی حاصل کیا، اس میں اللہ کی معاونت تو قطعاً شامل تھی، اس کے امکانات تو قطعاً موجود تھے، لیکن اس کا اپنا گمان یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر سب کچھ کر رہا ہے. خوب، اب اس تیسرے فیز میں اس کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اور پھر اس فیز سے اسے ایک چوتھے فیز میں جانا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور وہاں پر بھی اسے جواب دہ ہونا ہے. اس کے پاس کمانے کی جگہ ایک موقع ہے اور ایک طاقت کا پیریڈ ہے. پہلے والے پیریڈ میں تو یہ مجبور، ضعیف، کمزور، دوسروں کا محتاج. تیسرے والے پیریڈ میں بھی اس کی طاقت اب مزمحل ہو چکی ہے، کمزور ہو چکا ہے، اب وہ اس طریقے سے نہیں کام کر سکتا، دوسروں کی اسے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. صرف یہ بیچ کا فیز ایسا ہے کہ جس میں وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے دوسرے فیز کو بنا جائے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے. اسی طرح جب چوتھے فیز میں جائے گا جو آخرت کا زمانہ ہے، اس کے لیے بھی کوئی سامان کر لے. یہاں پر جو چیز اس کو بڑھاپے میں سب سے زیادہ کمک کر سکتی ہے وہ اس کی جوانی کا محصول یعنی اولاد. یہاں پر اگر اس نے ایک ایسا سرمایہ اپنے لیے جمع کر لیا جو بڑھاپے میں اس کا ساتھ دے سکے تو بہت ہنر کا کام اس نے کر لیا، بڑا کمال کر دکھایا. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ارتباط، بائنڈنگ اولاد
اور اس طاقت والے مرحلے میں جہاں وہ باپ ہے یا ماں ہے مضبوط ہوگی. جتنا یہ بانڈنگ اس کی، جتنا یہ لگاؤ، یہ ارتباط قوی ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے بڑھاپے میں اور آخرت میں آسانیاں اس کے لیے ہے. یہ جو ہمارا موضوع اس کے اندر ہے وہ اسی ارتباط کی بابت ہے کہ یہ ارتباط کس طرح سے قوی بنے. کیوں؟ کیونکہ یہ خاندان کو تشکیل دیتا ہے. یہ ارتباط ایک خاندان بناتا ہے جو ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے ایک معاشرے کی، کیونکہ خاندانوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے. اگر خاندان کی اکائی مضبوط ہوگی معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنے گا. جتنا اس اکائی میں ضعف ہوگا اتنا ہی معاشرہ ضعیف ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ کمک نہیں ممکن ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا بن جائے. لہذا جتنا اس ارتباط کو قوی کیا جائے گا، قوت بخشی جائے گی، اتنا ہی مفید خود اس کے لیے واقع ہوگا. اب ہم نے یہ آیے صرف کیا اس بات کو بیان کرنے کے لیے پیش کی؟ نہیں. دیکھیے اگر آپ کوئی بھی بازار سے پروڈکٹ خریدتے ہیں، اس پروڈکٹ کے ساتھ اس کا ایک یوزر مینول ساتھ میں آتا ہے. یہ مثال میں ادھر کئی مرتبہ دے چکا ہوں اسی ہال میں. اور یہ یوزر مینول ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ساری ہدایتیں دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے، کس طرح اس کو استعمال کریں گے کہ یہ موسٹ افیکٹو رہے، زیادہ مدت کارساز ہو، زیادہ مفید ہو. ہمارا خالق باری تعالیٰ کی ذات، اس نے جب ہمیں خلق کیا ہے تو ہمارے ساتھ ایک یوزر مینول دیا، اس میں ہدایات بھی دی اور اس ہدایات میں بتایا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہم اگر کسی دوسرے کے پہلے فیز کو سنبھال رہے ہیں تو کیسے سنبھالیں؟ جب ہم اپنے طاقت کے نشے میں ہیں تو اس فیز کو کیسے گزاریں اور کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ جب تیسرے فیز میں جائیں تو وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو. اس سب کا طریقہ ہمیں کس نے دیا؟ ہمارے خالق نے ہمیں بتایا، انبیاء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، فطرت کے ذریعے سے اور ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے. ہم یہاں پر جو گفتگو کریں گے فإلا دیکھیے میرے وجود کا ادھر کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ ایک سوشیولوجسٹ کا پرابلم ہے، زیادہ سے زیادہ ایک سائیکولوجسٹ کا مسئلہ بنتا ہے. ہمارا ارتباط اسی تربیت کے حوالے سے بنتا ہے کہ ہم نے اس یوزر مینول کو ہم اپنی زندگی میں بھی اپنانا ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس یوزر مینول تک پہنچانا ہے، ان ہدایات کو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ اس ارتباط کو، گھر کی اکائی کو مضبوط کر سکیں. اور اس کی مضبوطی خود فقط معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے، آپ کے اس تھرڈ فیز کے لیے بھی مفید ہے. یہی اس بات کی اہمیت کو پہنچاتی ہے اور باقی انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا صالح. میں ہمیں کافی پہلوؤں کو جو ہے آغا صالح نے بہت اچھے انداز میں چھوا ہے اور جو مقدمہ بیان کیا ہے یقیناً آگے والے آنے پروگرام میں اس کے اثرات ہوں گے. جو آغا صالح نے آخر میں بات کہی میں اس سے لیتے ہوئے ایک بات کہوں گا جو اپنا پریکٹیکل پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کا تربیتی عنوان، مجھے اچھے سے یاد ہے میں جب MBA کر رہا تھا اس زمانے میں ہماری شام میں کلاسز ہوا کرتی تھی تو 10 منٹ کا ٹیچر بریک دیا کرتے تھے. اب ان کو ٹیچر کہنا بھی ایک معاملہ ہے تو بہرحال وہ ٹیچر بریک دیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ 10 منٹ میں آ جائیں. تو ہم نے کہا نماز پڑھنے کے لیے رستہ کافی طویل ہے، 5 منٹ جانا ہے 5 منٹ آنا ہے، 10 منٹ نماز کے 20 منٹ کم از کم لگے گا. انہوں نے کہا 10 منٹ میں آپ واپس آئیں.
اچھا یہ میں اس اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جو ہم ایگزیکٹو اسٹوڈنٹس تھے, اور جب میں واپس آیا تو وہ دروازہ لاک کر چکے تھے, میری طرف کچھ لوگ اور بھی باہر کھڑے تھے. 10 منٹ کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا ٹیچر نے, تو میں نے جا کے ان سے کہا, میں نے کہا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جانے آنے کا رستہ ہی 10 منٹ کا ہے, 10 منٹ نماز کے لگیں گے. تو انہوں نے جو جملہ کہا نا یہ بہت, اور یہ ایک جملہ ایک سیمپل ہے, اس طرح کے بہت سارے سیمپل آپ کو اگر اسٹوڈنٹ سے بات کریں ملیں گے. انہوں نے کہا مجھ سے, بولا یہ بھی تو عبادت ہی کر رہے ہیں ہم, خدا سمجھ لے گا اگر آپ وہ نماز نہیں پڑھتے. تو یہ وہ اثرات ہے جو انسٹیٹیوٹس کے ذریعے آتے. تو اس سے ربط لیتے ہوئے آگا مکتوبہ آپ سے سوال ہے کہ عموماً کس عمر کے اندر بچوں میں یا بچیوں میں یہ فکری یا فزیکل جو ہے وہ ڈسٹینسنگ شروع ہو جاتی ہے گھروں کے ساتھ, اور اس کی وجوہات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ اہلہ والسلام علی اہلہا. گفتگو بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے اس لیے مختصر انداز میں صرف خاص باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. وہ یہ کہ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کس عمر میں بچہ ماں باپ سے دور ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ظاہر بہت دیر کے بعد کبھی کبھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا دور ہوا اور ظاہر ہو گیا, یہ دور ہونے کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے. پھر وہ ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں پہ وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ نہیں میرے آپ سے وہ جو ایک طرح سے اٹیچمنٹ تھی ویسی اٹیچمنٹ باقی نہیں رہی ہے. تو بہرحال یعنی وہ اصل میں وجوہات ہوتے ہیں. اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر خلق ہوتا ہے. حتی یکون ابواہ یہودانہ وینصرانہ, یہاں تک کہ جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں, یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بچہ اپنے اعتبار سے جو فطری تقاضوں کے اعتبار سے بالکل وہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو اپنی فطرت کو لے کر آتا ہے. اب دیکھیے ایک مثال کے ذریعے اور واضح کر دوں, اگر کھیت میں آپ سبزی بوئیں گے, دانہ سبزی کا لگایا ہے, اور آپ کہیں کہ پھل اگ جائے تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی یہ لازمی سی بات ہے کہ جو آپ بیج بو رہے ہیں اس کا وہی اثر اسی طریقے سے ظاہر ہوگا. تو بچے کی مثال بھی اسی طریقے سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ, جو بچہ ہوتا ہے اس کا ذہن, اس کا جو دل ہوتا ہے, کمسن کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک زمین, خالی زمین کی طرح ہوتا ہے. مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ, جو اس میں ڈالو گے, جو بوؤ گے وہی اگے گا, جو زمین میں آپ بوئیں گے وہ اگے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچوں کے اندر یہ جو دوری نظر آ رہی ہوتی ہے حقیقت میں یہ وہی سلسلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو ماں باپ کا ارتباط بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یا جس طریقے سے اس کو تربیت کرنی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ دوری بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جہاں پہ ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے ایک اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ کالج والا اسٹیج آتا ہے مثلا یا یونیورسٹی والا اسٹیج آتا ہے, اس میں تو بچہ ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. تو اصل میں وہ اس زمانے میں بالکل ظاہر کر رہا ہوتا ہے, اس کی تقریباً احتیاج آپ سے اس طریقے سے ختم ہو چکی ہوتی ہے جو واقعی بچپنے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ ظاہر کرتا ہے اس دوری کو. اچھا اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ظاہر ہے ایک یہ الگ سوال ہے, لیکن یعنی اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان جو ماں باپ ہے, جس کی طرف میں یعنی اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو آغا صالحین نے بھی کہا کہ آپ یہ دیکھیے ہمارا فوکس ایک ہوتا ہے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے اعتبار سے کس طرح کا ارتباط رکھتا ہے. ہم ہمیشہ زیادہ تر یہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ماں باپ کا احترام ضروری ہے, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا, یہ بالکل ضروری ٹاپک ہے. لیکن وہاں ایک جانب اگر یہ ٹاپک ضروری ہے تو دوسری جانب یہ والا ٹاپک بھی بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے بچے کی نسبت. یعنی دونوں طرف فرائض ہیں, دونوں طرف بہرحال ایک آداب ہیں, ایک طریقہ کار ہے, تو دونوں طرف ڈسکشن ہونا چاہیے. تو کیونکہ عموماً اس طرف زیادہ ڈسکشن ہوتا ہے تو یہ پہلو ذرا رہ جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بچہ ماں باپ سے دور ہو رہا ہے. جبکہ قرآن مجید میں بھی بہرحال اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے یعنی باقاعدہ کچھ کام کریں. مثلا اگر آپ دیکھیں سورہ تحریم میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی خالی انسان کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں، یعنی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے کہ جس کی طرف لوگ مثلا چلے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی بچوں کے ساتھ کہ وہ اپنے تعلقات کو اچھے طریقے سے اور جو فرائض ہیں اس کے مطابق انجام دیں. اور دوسری جانب بہرحال بچوں کا مختلف سن ہوتا ہے کہ جس میں جا کر بچے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، وہ تربیت کا کچھ نقص ہوتا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس پر ایک بحث ہو جائے گی. اچھا، اگر صالح سے سوال ہے کہ دوری بہت دوسری اقسام کی بھی ہے. ایک ہے کہ انسان کی فزیکل پریزنس گھر میں اس طرح نہیں رہتی، یا گھر کے اندر مسائل ہے اس میں بچہ توجہ نہیں دے رہا، یہ ایک طرح کی دوری ہے. ایک طرح کا دوری اس طریقے سے ہے کہ انسان اسی گھر میں رہ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، مگر فکری دوری موجود ہے. مثال کے طور پر وہ نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ دین کو اس طرح فالو کیا جانا چاہیے جس طرح کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی آپ کو، میں ایک اور اگزامپل دوں جس سے بھی اس کے بعد اگر ساری جواب دے سکیں. ایک پریزنٹیشن ہو رہی تھی اسی طرح کی MBA کی کلاس میں، کہ تو بچے نے پریزنٹیشن دیتے ہوئے کسی ایک برانڈ کے حوالے سے کہا کہ ان کو حلال فوڈ کو پروموٹ کرنا چاہیے. ٹیچر نے وہی روک دیا اور کہا کہ یہ حلال حرام کیا ہوتا ہے، یہ شیعہ سنی کیا ہوتا ہے، یہ ہندو مسلمان کیا ہوتا ہے. تو جس دوری کا آپ تذکرہ کریں تو اس ہے نا کہ جس میں آپ انسان محدود ہے. جب وہ گھر میں تھا، اب ایک مطلب گھر پہ نہیں ہے. اور عموماً آپ دیکھیں تو بچے جب میٹرک کر لیتے ہیں اس کے بعد بچوں سے ماں باپ کی انوالومنٹ ایجوکیشن میں کم ہوتی آتی ہے. والدین کو نہیں پتا ہوتا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، جا کے کالج میں کیا پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں جا کے کیا پڑھ رہا ہے. تو اور پھر میڈیا اور انٹرنیٹ اور اس طرح کی تمام چیزیں وہ بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ فکری دوری کس وجہ سے، کیا انہی وجوہات کی اور وجوہات ہیں، اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم اس بات کو مانا کر لیں کہ دوری سے مراد کیا ہے. فارسی میں جب اس قسم کے مقالات کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے فرار. ہم اگر انگلش میں اس کو کہنا چاہیں تو شاید ڈیویشن اچھا لفظ اس کے لیے بنے. ایک روش، ایک اسلوب، ایک طریقہ کار، ایک کام چلا جا رہا ہے، جب اس کام سے کوئی چیز الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، ڈیویٹ کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دوری. اچھا، یہ ہمیشہ منفی معنی نہیں رکھتی. دوری برائی سے اچھائی کی طرف بھی ہو سکتی ہے. علم اخلاق میں اس کو تعبیر کرتے ہیں ہجرت، اور اس کی بڑی اہمیت بھی بیان. لیکن یہاں پر جس موضوع میں یہ دوری آ رہی ہے وہ منفی معنی رکھتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک روال ہے، ایک رواج ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک راہ ہے جس پر نارمل انداز سے چلا جا رہا ہے. جب اس انداز سے کوئی شخص جدا ہوتا ہے، ایک جدت اختیار کرتا ہے، کوئی نیا پن لے کر آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عام روش سے دور ہو گیا. اور اس کو منفی معنی میں زیادہ استعمال ہم لوگ کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی اس ٹاپک سے بھی مراد منفی معنی ہی ہے کہ بچہ گھر سے دور ہو گیا. اب اس سے کیا معنی؟ دوری مختلف انواع و اقسام کی ہو سکتی. ایک تو یہ تھی کہ گھر کا ایک رائج نظام تھا، اس نے اس نظام کے خلاف ایک قیام کر دیا، کھڑا ہو گیا، کہا جی آج تک گھر میں ایسا ہوتا تھا، میں یہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ وہ دوری ہے جس کا اشارہ ابھی آصف نے کیا کہ گھر کا ماحول ایک قسم کی سوچ رکھتا ہے. میں واضح مثال دے کر چلوں. مثلا گھر کا ماحول مذہبی ہے، جہاں اہمیت رضا یا الہی کو ہے. وہ ایک ایسے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے جو لائق، جہاں پر تجرباتی علم کی زیادہ اہمیت ہے. لہذا اس کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی. اب وہ اس ڈیوائن سورس کو، اس الہی
منشا کو نہیں دیکھتا، اب وہ ہر چیز میں ایک میٹیریلسٹک ایک سوچ رکھتا ہے، ہر چیز کی علت کو مادے میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے بہت سی دیکھنے کا انداز اس کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی فقط فکر میں نہیں رہتی، یہ فکر سے آگے بڑھ کر عمل میں بھی آتی۔ آہستہ آہستہ نماز اس کے لیے کم اہمیت ہو، پھر آہستہ آہستہ نماز چھوٹنے لگ جائے، پھر ایک دن وہ آئے گا کہ نماز کہاں ہمیں نہیں پتہ۔ یہ فکری تبدیلی آتی کہاں سے؟ دیکھیے گھر کا تو ایک ماحول چل رہا تھا، شاید اس میں اتنی جلدی تبدیلی نہ آئی ہو، لیکن ہم بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ کم کر دیتے ہیں۔ ان تربیتی نقاط کی طرف ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بچوں پر وہ توجہ نہیں دے پاتے، اور وہ توجہ کا نہ دینا نتیجہ یہ بناتا ہے کہ وہ دوسروں کے دام میں، دوسروں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، وہ فکری جال ہو یا اخلاقی جال ہو۔ دوسروں کے دام بڑے دل فریب ہوتے ہیں، جذاب ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی برائی کی طرف بری شکل دیکھ کر، بری چیز دیکھ کر نہیں جائے گا۔ ہم اور آپ آنکھیں اگر کھلی رکھتے ہیں تو گڑھے میں نہیں گرتے، گندگی میں پیر نہیں رکھتے کہ ہمارا بدن یا ہمارا لباس خراب ہو جائے۔ ظاہری بات ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز باہر موجود ہے جو دل کو لبھا رہی ہے، جس سے انسان فریب کھا جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی بنیاد ضعیف ہوتی ہے، اس کے پاس اصول اچھے طریقے سے موجود نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی نے کوئی بھی جذاب چیز دکھا دی، فوراً جذب کر لے گا، اور یہ عام طور پر بالکل چھوٹے بچوں میں کمتر ایسا ہوتا ہے، بیچ کی ایج کے بچوں میں بھی کمتر ہوتا ہے، جوانی میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گھر سے اس کی وابستگی کمتر ہو چکی ہے، اس کو گھر کی ضرورت کم ہو چکی ہے۔ اب اگر گھر کا ماحول ایسا ہو کہ وہ اس احساس کو اس کے اندر ضعیف کر دے کہ اب اس کو گھر کی ضرورت کمتر ہے، تو وہ اپنی باقی روحانی ضروریات کو باہر تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ باہر تلاش کرنا شروع کرتا ہے، وہاں پر تو بہت مزین چیزیں موجود ہیں، بڑی بڑی زینت کی ہوئی چیزیں موجود ہیں، وہ جذب کر لیتی ہیں، بچہ ادھر چلا جاتا ہے۔ جو مثال انہوں نے دی، مثلا کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، ان کا ذہن بعض علوم کو پڑھ پڑھ کر تجربی ہو چکا ہوتا ہے، وہ ایکسپیریمنٹل چیزوں کو جلدی قبول کرتے ہیں، ریزننگ کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اگر گھر میں انہیں مذہب کی ریزنز اچھے طریقے سے نہ ملیں اور وہاں اس کو عقلی طور پر یہ جذب کر رہی ہوں، جیسے ایک بڑی اچھی سی مثال ابھی انہوں نے مثال میں دی تھی، اگر وہ عبادت ہے نماز، تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ اگر خدا کے سامنے سر جھکانا عبادت ہے تو خلق خدا کی خدمت بھی کوئی برا کام تو نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ چیزیں ایک راستے میں، ایک لائن میں ہیں یا ایک دوسرے کے پیرالل ہیں؟ کہ جی جب پیرالل ہوتا ہے تو حق کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ یہ لے لیں یا وہ لے لیں، لیکن جب چیزیں ان لائن ہوتی ہیں تو آپ کو بھی ترتیب سے ان لائن چلنا ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کر سکتے، اسکپ کر کے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں اگر آپ کو سیڑھی چڑھنی ہے، اوپر جانا ہے، تو آپ کو ترتیب سے ہی اوپر جانا ہوگا۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس سٹیپ سے کبھی نیچے کی طرف سوئچ کروں اور کبھی اوپر کی طرف۔
اگر ایسا کام آپ نے کیا یا تو آپ دیر سے مقصد پر پہنچیں گے یا کبھی نہیں پہنچیں گے، اور ہو سکتا ہے مقصد تو کا جہاں تھے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، یہ ممکن ہے۔ چوائس کا مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے جب چیزیں پیرالل ہوتی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں حق کا انتخاب ہوتا ہے کہ اس کو لیں یا اس کو لیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ یہ بات کون سکھائے گا اور کب سکھائی جائے گی، کہاں سے سکھائی جائے گی۔ اگر گھر کا ماحول ایسا بنا دیا جائے اور بچے کی فکری ضرورتیں اس انداز سے پوری کی جائیں کہ دیگر اسے باہر کی چیزوں پر پہلے شک آئے اور اس کی تائید وہ اس جگہ سے کرنے کی کوشش کرے جو اسے سکھایا گیا ہے، جو اس کے ذہن میں پہلے سے بٹھایا گیا ہے، نقش کیا گیا ہے، پھر یہ غلطیاں اور یہ لرزشیں کمتر اتفاق ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ پیش ہی اسی وقت آتا ہے کہ جب بنیاد کمزور اور سامنے فریب دینے والے بہت ہوشیار، اب قدم ڈگمگا جاتے ہیں، یہاں پر مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے بچے کے قدم محکم جگہوں پر رکھیں جہاں ان کی لرزش کا احتمال کم سے کم تر ہو جائے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا فرق آج کے زمانے کے لحاظ سے بتاؤں۔ مائیں اول تو کم تر گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں، لیکن جب جاتی تھیں تو بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں۔ مجالس میں جا رہی ہیں ساتھ میں لے جاتی تھی، بچے آشنا ہوتے تھے چیزوں سے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ مائیں یا تو کیئر ٹیکر کے پاس بچے چھوڑ جاتی ہیں، کچھ نہیں ہو ٹی وی لگا کے دے دیا کہ جی بیٹھ کے تم ٹی وی دیکھو، میں جا کر آتی ہوں مجالس کے اندر۔ اب مائیں بوجھ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو مجالس میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ حتیٰ یہی نہیں، ہماری محفلیں ایسی ہو گئی ہیں، ان کی انتظامیہ ایسی ہو گئی ہے جو کہتی ہیں کہ بچے مجالس میں نہ بیٹھیں، خصوصاً چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں ان کے لیے برابر میں ایک مدرسہ لگا دیتے ہیں، ان کو ادھر بٹھا دیتے ہیں یا ان کو گیمز دے دیتے ہیں، سرگرمیاں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ جائیے بچے وہاں کھیلیں کودیں تفریح کریں تاکہ ہم مجلس سکون سے سن سکیں۔ نماز میں ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کا وجود مشکل بناتا ہے، نماز میں ہماری توجہیں ہٹاتا ہے، بچوں کی نماز جماعت الگ کر دیتے ہیں۔ کئی محفلوں میں یہ کام ہو رہا ہے، کیا یہ روش صحیح ہے؟ ہم خود بچوں کو اپنے سے جدا کر، اب اگر آج یہ بچے تم نماز جماعت میں بڑوں سے جدا ہو، کل وہ آپ کی فکر سے بھی جدا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو سکھایا سطحی باتیں، جو بیٹھ کر جو آپ سیکھ رہے تھے وہ آپ نے ان کو سیکھنے نہیں دیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھر کل دوسروں کی جذاب باتوں کی طرف جذب ہو جائیں گے، جلب ہو جائیں گے، وہاں نکل جائیں گے۔ آغا سالی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال کا بہت مشہور شعر ہے کہ اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ جو ڈے کیئر کے کانسیپٹ یا مختلف کانسیپٹ ہمارے ہاں یہاں پہ جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور پچھلے 10-15 سال سے خاص طور پر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور بہت مناسب طریقے سے اشارہ کیا ہے آغا سوالی نے کہ بچہ جب آپ بڑوں کے ساتھ ہوگا تو وہ تربیت ہوگا۔ لیکن ہم نے پچھلے کئی سالوں میں جو نوٹ کی ہے کہ ماں باپ اپنی وری سے اب سیل آف کرنا چاہتے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے میں پڑھا کما رہا ہوں تو اب میرا اور کیا فائدہ ہے، بس میں تو وہ کر لیا۔ اب وہ بچہ ٹیوشن پڑھ لے، بچہ جو ہے وہ ماں دیکھ لے، ڈے کیئر والا دیکھ لے، مولانا صاحب آ کے دیکھ لیں، میں نے بس کما کے دینا اور میری حجت وہاں پہ تمام ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو آغا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان تھے وہ خاص طور پر تربیت کے اندر انوالو ہوا کرتے تھے، جبکہ آج کل ہمارے ہاں ڈیویشن ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ مٹیریل کے پیچھے بھاگنا، 8 گھنٹے کی جگہ جو ہے وہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ نکالنا، اور پھر یہاں پہ تو سوئے گا
اب فیملی کے لیے ٹائم کتنا رہ جائے گا؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، تو ظاہر بات ہے وہ چیزیں امپیکٹ ہو گئی تھی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اثرات کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ چونکہ آپ کا انٹریکشن ماشاء اللہ کافی بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، ینگسٹرس کے ساتھ بھی رہتا ہے، تو کس طرح کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے اندر ان تمام حوالے سے؟ دیکھیں، میں اگر ویسے تجربے کے اعتبار سے تو اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، لیکن جو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ایک بات بہت زیادہ جو نوٹ کی ہے، اور ایک بات کی طرف تو آغا صالحین نے بہت واضح اشارہ کیا کہ وجوہات کیا ہیں اور اثرات. ظاہر ہے کہ یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے ہی اثرات واضح ہوتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ انسان خود اپنے بچوں کے ساتھ دوری کر رہا ہے، پیرنٹس خود دوری کر رہے ہیں، یہ ایک مثال دی انہوں نے. اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے خود دوری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بچہ ہم سے دور ہو گیا. اب مثلا مثال کے طور پہ کیا پرانے زمانے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے باہر بھیجا جاتا تھا، یا ماں باپ اور گھر میں جو ہے اس کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی، گھر میں ہوا کرتی تھی؟ اچھا، باہر اسکول میں پڑھ کے آ رہا ہے، اسکول میں پڑھنے کے آنے کے بعد بھی ٹیوشن کے لیے پھر اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، مدرسے کے لیے پھر اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. تو آپ خود ہی تو اس کو اپنے سے دور کر رہے ہیں اور پھر شکایت بھی کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے دور ہو رہا ہے. تو یہ تو یعنی وہ والی صورتحال ہوئی کہ آپ خود دور کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بچہ ہم سے دور ہو گیا. نہیں، آپ خود اس کے قریب رہ کے دیکھیں. اچھا، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چلیں چھٹی والا دن لے لیں، باپ اکثر گھر سے باہر ہوتا ہے، چھٹی والے دن گھر پہ آتا ہے، تو ماؤں کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا، بس باپ تھکا ہوا ہے، آج چھٹی کا دن ہے مثلا، تو خود باپ کو دور کر دیا. اسی طرح ماں مثلا میں ابھی کام کر کے بہت تھک گئی ہوں، ابھی تم جاؤ یہاں سے، میں بعد میں بات کروں گی. تو یہ ایک عام رویہ ہے ماں باپ کا کہ جو اپنے بچوں کو خود اپنے سے دور کرتے ہیں اور پھر بعد میں شکوہ کرتے ہیں کہ بچہ کیوں دور ہو رہا ہے. پھر دوسرا تربیت کا فقدان ہے. آپ دیکھیے تربیت کے اعتبار سے یعنی بہت زیادہ ہمارے یہاں پر فرق آ چکا ہے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے. ہمارے یہاں پر افراط بھی ہے، تفریط بھی ہے. افراط کا مطلب یہ ہے کہ یا کچھ بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھی نہیں کرتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت سر پہ کھڑے ہیں بچے کے. مثلا مثال کے طور پہ جیسا میں نے بول دیا ویسا کرو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اس طرح سے چلنا ہے، اس طرح سے قدم رکھنا ہے. یہاں تک کہ وہ چیزیں جس میں بچے کو اعتماد دینا چاہیے اور بچے کے اوپر چھوڑنا چاہیے وہ بھی ان سے کروایا جا رہا ہے اپنے طریقے کے مطابق. اور دوسری جانب وہ صورتحال ہے کہ جو پوچھتے ہی نہیں ہے بالکل. تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں، افراط اور تفریط، اور دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں. اگر ویسے دیکھا جائے تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی زندگی میں بھی دیکھیں تو خود ان کا طریقہ کار بچوں کے ساتھ، خود امام حسن اور امام حسین کو باقاعدہ کھلایا. کبھی خود جو ہے وہ سواری بنے اور ان کو اپنے اوپر سوار کیا. یہاں تک کہ وہ جملے موجود ہیں کہ کسی نے کہا کہ حسن و حسین سے کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، اور پھر اللہ کے رسول کا جواب بھی دیکھیے. یعنی بچوں کی عزت اور احترام کے اعتبار سے بھی. اور بہرحال امام حسن امام حسین کا اپنا ایک رتبہ تھا، کہا کہ تم یہ بھی تو دیکھو کہ کون مجھ پر سوار ہوا ہے. تو بہرحال بچوں کو کھلا رہے ہیں، بچوں کو کھیل کھلا رہے ہیں. اور خود تربیت کا ایک بہت اہم رکن ہے کہ بچے کو 7 سال تک جو ہے وہ مثلا آزاد چھوڑا جائے. وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اگلے 7 سال جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وزیر ہوتا ہے. تو باقاعدہ ایک طریقہ کار شریعت نے دیا ہے کہ کس طریقے سے بچے کو لے کر چلنا ہے. تو ابتدائی 7 سال ہیں، اس میں آپ نے بچے کو تھوڑا کھیلنے کے لیے چھوڑنا ہے. خود وہ کھیل اس کی نشو و نما کا سبب بنے گا. اچھا، کھیل کے لیے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نظروں سے دور کر دیں، نہیں، اسے کھیل کھلانا ہے باقاعدہ. اب مثلا مثال کے طور پہ روایات ہیں اس سلسلے میں بہت ساری. میں کچھ روایت کو چھوڑتے ہوئے صرف اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ تحقیق بتاتی ہے کہ جو بچے کا ذہن ہوتا ہے وہ جب کھیلتا ہے تو وہ نمو پاتا ہے. جو ابتدائی ایام ہوتے ہیں بچے کے، یہ جو 7 سال ہوتے ہیں، اس میں وہ بچہ نمو پا رہا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذہن تیز ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے ذہن. تو اب بعض طریقہ کار لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی اس پر اتنی زیادہ سختی کر دی کہ بالکل وہ ذہن اس کا بند ہو گیا، اس کی صلاحیتیں بالکل رک گئی، اور اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ ماں باپ سے پھر دور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مثلا بعض اوقات بالکل آزاد چھوڑ دیا. اب آزاد چھوڑنے کا کھیلنے کا مطلب یہ اس کے ساتھ مل کے کھیلیں، اسے تشویق کریں، اسے بتائیں، اسے دکھائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اچھا، اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات یہ ہوتے ہیں، ایک سب سے اہم ترین
جو اثر ہوتا ہے وہ جس طریقے سے ماں باپ کو بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا تھا وہ پیش نہیں آ رہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچہ بھی ماں باپ کے لیے اپنے دل میں محبت نہیں رکھتا, وہ محبت کو ختم کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, جب تک ان کی ضرورت ہے میں ان کا ساتھ دوں, جب تک وہ میری ضرورت ہے وہ میرا ساتھ دیں, اور پھر وہ محبت والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا روایات میں آیا ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ وَقَانَ النَّبِي اِذَا أَصْبَحَ مَسَحَ عَلَى رُؤُوسِ وَلَدِهِ, جب اللہ کے رسول اٹھا کرتے تھے تو اپنے بچے کے سر پر مثلا ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یعنی ایک شفقت کا طریقہ کار, ایک وہ ماں باپ کا ایک بچے کے ساتھ کانٹیکٹ ہو, وہ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اگر وہ کانٹیکٹ ہوگا وہ ملاطفت ہوگی, وہ محبت ہوگی, وہ رحم ہوگا بچے کے لیے, تو بچے کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت آئے گی. لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو جس طرح آپ کے دل میں اس کے لیے محبت اس طریقے کی نہیں ہے, نرمی اس طرح سے نہیں ہے, اس کے دل میں بھی آپ کے لیے نرمی نہیں آئے گی. اسی طرح روایات میں کہ انسان اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں پر توسع کرے. توسع یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے ساتھ سختی نہ کرے, کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی. یعنی انسان یہ نہ کرے کہ مثلا باہر میں سب کو دینے کے لیے مثلا تیار ہوں, اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بچہ اس وجہ سے بھی دور ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے, میرے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. اب روایات میں مثلا مثال کے طور پہ کہ من دخل السوق, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ بازار جاتا ہے اور بازار سے اپنے بچوں کے لیے کچھ تحفہ کچھ چیزیں لے کر آتا ہے اور اپنے گھر والوں کو لا کر دیتا ہے, یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے, یعنی یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے. وہ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے وَلِيَبْدَأْ بِالْأُنَاسِ قَبْلَ الذُّكُورِ, بچیاں زیادہ جو ہے وہ حساس ہوتی ہیں, تو ابتدا کرے مثلا بیٹی سے اور پھر بیٹوں کو دیں. اچھا اس میں بہرحال ایک وہ بات رہے گی کہ کس طرح سے برابری کرنی ہے اور کس طرح سے, بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے. لیکن تو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ توسع کریں, ان کے اوپر خرچ کریں. باہر دوسروں کے مقابلے میں انسان اپنے گھر والوں پر کم کرے, یہ مناسب نہیں ہے. اپنے گھر والوں کو پہلے اہمیت دے. پھر ایک روایت ہے جو کافی میں ہے کہ يَنبَغِي لِلرَّجُلِ أَن يُوَسَّعَ عَلَىٰ عَيَالِهِ لِأَلَّا يَتَمَنُّوا مَوْتَهُ, کا خاص طور پر اس لیے بھی توسع جو ہے وہ ضروری ہے, اس لیے بھی وہ اپنے بچوں پر اور اپنی اولاد پر خرچ کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی موت کی تمنا کریں. یعنی کبھی کبھی صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ بچے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب اماں ابا اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں ملے گا, تو یہ صورتحال بھی ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اثرات جو آتے ہیں یہ سارے خود انسان کی رد عمل میں آتے ہیں, یعنی ماں باپ کے رد عمل میں آ رہے ہوتے ہیں بچے کے جو اثرات ہوتے ہیں. اب یہ مختلف قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں. مثلا اس میں ایک ہو سکتا ہے کہ بچہ غرور اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائے. اب یہ کیسے ہوتا ہے غرور اور خود پسندی میں مبتلا؟ مثلا محبت میں بہت زیادہ افراط کر رہے ہیں, ہر بات میں اس کو مثلا بہت اچھی بات ہے, یہ ہے وہ ہے, جو اس کی غلط بات ہے اس کو بھی مثلا اچھا کہہ رہے ہیں, اس کی شخصیت کو مثلا بہت زیادہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں کہ مثلا یہ تو بہت ہی اچھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ افراط کرنا, افراط فی المحبت. تو فرماتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے یا علماء نے لکھا ہے کہ الافراط فی المحبہ یوجب صفت العجب, جب انسان بہت زیادہ افراط کرتا ہے محبت میں تو اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ بچے کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے, وہ متکبر ہو جاتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں, وہ خود پسند ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کی کوئی غلطی محسوس نہیں کرتا, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک خاص قسم کے اثرات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ماں باپ مثلا اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے, بچہ بھی جھوٹ بولے گا, وعدہ پورا نہیں کرے گا. مثلا ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ بھی خیانت کرے گا. ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ وہ بخل کرتے ہیں, یہ صفت ان کے اندر بھی بخل کی آ جائے گی. اسی طرح مثلا بعض ماں باپ میں مثلا بہت شقاوت کے ساتھ, بہت سختی کے ساتھ, بلکہ ظلم کے ساتھ پیش آتے ہیں. مثلا بہت زیادہ سختی میں بعض اوقات انسان بچوں کو مار بھی رہا ہے, پیٹ بھی رہا ہے, تو اس طرح کی صورتحال بھی ہوتی ہے. تو بچے کے اندر بھی وہی اثر آہستہ آہستہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے.
تو یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ جو یہ ایک طرح سے رد عمل ہوتا ہے ماں باپ کے رویوں کا، تو جیسی تربیت ہوگی اس کا ویسا رد عمل جو ہے وہ آئے گا. باقی یہ کہ روایات میں آیا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو تادیب دے یعنی ادب سکھائے، اور بہرحال اس کا کام ہے ادب سکھانا، پھر بچہ سیکھ جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں سیکھتا تو بہرحال پھر اس کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس نے اپنے طور پہ پوری کوشش کرنی ہے. ایک اہم ترین بات جس کی ہمیں بہت زیادہ جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ میں بچے کو ہر اچھی چیز سکھانا چاہتا ہوں، اور میں بہت کہتا ہوں بچہ ایسا کرے، بچہ ویسا کرے، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے مخالفت القول مع العمل. میرا خود کا عمل میرے قول کے مخالف ہوتا ہے، میں خود وہ عمل کرتا ہوں جو نہیں کہتا ہوں، یا جو کہتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں. تو اب میں بچے کو جائے لاکھ سکھا دوں کہ ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو، لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ خود قول و عمل میں فرق ہے تو پھر اس کے بھی قول و عمل میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اثرات کے طور پہ مختلف. اب ظاہر ہے کہ اثرات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا جو رد عمل ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے جو ہے وہ بچے پر اثر آتا ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ جی وانی. اگر صالح 4 سوالات ہیں میرے پاس اور وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہم نے ابھی حل کو کافی حد تک تو مرتضیٰ بھائی نے ٹچ کر لیا. اگر کچھ نکات اس حوالے سے آپ سجیسٹ کر سکیں کہ ماں باپ کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے کہ ان چیزوں کو یا تو اوائڈ کیا جا سکے، یا اگر ہو رہی ہیں جو پیش نظر ہے جو آج کل مسائل سے گزر رہے ہیں ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے. بیکاز ایک سوال اس سے ریلیٹڈ اس میں آ بھی گیا ہے کہ جو بچہ اپنے گھر سے ڈیٹیچ ہو چکا ہے تو اس کو کیسے دوبارہ ری کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور کوئی پریکٹیکل اسٹیپس سجیسٹ پوچھے گئے ہیں سوال میں. دیکھیے سب سے پہلے ایک تو ہم بہت سی دفعہ بعض چیزوں کو اس کے گھریلو علاج بہت کرتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی ایک بڑی مشکل ہے. دیکھیے ہر علم اپنا ایک متخصص رکھتا ہے، کہ اپنا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس میں. اگر یہ ڈائیگنوز کرنا، یہ معلوم کرنا کہ بچہ کس وجہ سے ڈیٹیچ ہوا ہے. کبھی بہت سادی سی بات ہوتی ہے، انسان اگر اپنی نارمل روٹین کو دیکھتا ہے، لائف کو دیکھتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا علاج میرے ہاتھ کا ہے یا کسی متخصص کی طرف اس کو لے جانا چاہیے. ہم لوگ گھبراتے ہیں، ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، بیان کرنے سے شرماتے ہیں، کسی تک بات پہنچانا نہیں چاہتے، جبکہ یہ ہماری بہت بڑی بھول اور غلطی ہوتی ہے. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بات اور ہر کام جانتا ہوں. ابھی آپ کی گاڑی پنچر ہو جائے، آپ کبھی گاڑی بنانے نہیں بیٹھیں گے، آپ حتماً پنچر والے کے پاس لے جائیں گے، وہ گاڑی پنچر آپ کو بنا دے. کیا آپ نہیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، سیکھا جا سکتا ہے. لیکن کیا آپ ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے ہیں؟ خود اپنے لیے بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ ہمارے یہاں بڑا معاشرے میں ایک مسئلہ ہے. اگر مشکل یہ ہے ایک بچے میں ایک بے راہ روی آ گئی ہے تو ہم پہلے تو دیکھیں اس کی وجوہات کیا ہیں، وجہ کیا ہے. اگر وہ وجہ ایسی ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے قابل حل ہے تو ٹھیک ہے، آپ اقدام کریں. لیکن اگر نہیں ہے، اور غالباً نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیٹیچمنٹ جو ہے یہ عام طور پہ چھوٹی عمر میں بچوں کو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی، دکھائی بھی نہیں. جو زیادہ عمر جس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ بچے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں وہ ہے 12 سے 18 سال کی عمر. اور یہ کوئی پاکستان سے مخصوص نہیں ہے، دنیا بھر کا یہی حال ہے کہ یہ سن ایسا سن ہے 12 سے 18 سال کا جس میں عام طور پہ بچے اگر صحیح تربیت نہ پائیں تو گھروں سے دور ہو جاتے. ان میں سے بھی 12 سے 14 سال کی ایج ایسی ہے کہ جس میں بچے کو آپ زبردستی ڈرا دھمکا کر اپنے پاس پھر بھی رکھ پائیں. لیکن 15 سے 17 سال کی عمر میں بہت مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات بچہ اگر چلا جائے تو واپس پلٹانا ناممکن ہو جاتا ہے، بچہ خود واپس نہیں آتا. اس میں اسٹیٹسٹکس یعنی آپ بتائیے تقریباً 65% جو ہے
جو اس کی اگر آپ اسٹیٹس نکالیں تو اباؤٹ 65% بچے جو ہیں وہ جو واپس پلٹ کر نہیں آتے، ان کی ایج گروپ جو ہوگا وہ آپ کو 15 اور 17 کے درمیان ملے گا۔ 18 میں تو وہ جو گزر چکی میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ 15 سے 17 سال کی ایج کا بچہ بہت ہی خود گھر والوں کے لیے، خود اس بچے کے لیے، اور نہ صرف بچے کے لیے، معاشرے کے لیے خطرناک بن جاتا ہے، دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتا ہے۔ ان کا علاج فوری کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، جو معمولاً نہیں ہوتی، تو متخصص سے رجوع کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان بہتر ہے، بلکہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دکھتا ہے کہ بچے کو آپ نہیں سنبھال سکتے، ایسے کے پاس لے جائیے جو اس کو سنبھال سکے، کاؤنسلنگ کروائیں، اس کا علاج معالجہ کرو۔ تاخیر اب ایسی صورتحال پہ آپ کو لے جائے گی کہ جہاں بچے کا پلٹنا ناممکن ہو جائے، اور وہ بڑا نقصان۔ ہم لوگ اپنی بعض ایسی رسم و رواج کی وجہ سے، خاندانی اسٹیٹس کی وجہ سے ان باتوں پر کمتر توجہ کرتے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز اس کی ذمہ دار ہیں اور انہیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ نہیں، ایک دائرے میں رہتے ہوئے یہ ذمہ داری آخر تک والدین کی رہتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری آخر تک رہتی ہے۔ کس طرح والدین کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تو اگر وہ چند بچوں کا باپ بھی بن جائے تب بھی کہتے ہیں ہمارے لیے تو بچے ہی ہو۔ تو بھائی اس بات میں بھی بچے ہیں، جب تم وہ چھوٹا تھا تربیت تمہارے ہاتھ میں تھی، اب بڑا ہے تب بھی تربیت تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن انداز تبدیل ہو جائے گا۔ اب ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، اب طریقہ کار مختلف ہوگا۔ آپ نہیں کر سکتے، کاؤنسلنگ کروائیں، غیر محسوس طریقے سے کام کریں، غیر مستقیم انڈائریکٹلی کام کریں۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا، آپ خود نہیں لگتا، آپ دوسرے کو بیچ میں دیکھیں کس کا اس کے اوپر انفلوئنس زیادہ ہے، اس کو انوالو کریں، کہیں بھائی اس کو ذرا اپنے انداز سے سمجھاؤ۔ طریقہ کار مختلف ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ کسی کے پاس جا کے کاؤنسلنگ کر لیں، کسی سے پوچھ لیں کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو کیا کیا جائے۔ اس میں ہچکچانا بڑا نقصان کا سبب ہے، جو ناقابل جبران، جو کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں چھوٹے نقصان کو قبول کر لینا آسان ہے اور مفید فائدہ بھی۔ تو ایج گروپ کا اس میں بہت عمل دخل ہے۔ یہ جو دوری کا مسئلہ ہے نا، دیکھیں چھوٹے بچے جب دور ہوتے ہیں نا، وہ گھر کی ڈانٹ ڈپٹ سے ہوں گے، مالی کم مثلا فقر و تنگی سے ہوں گے، چیزوں کے نہ ملنے سے ہوں گے، ان کو سمجھانا بجھانا آسان ہے، واپس لانا بہت آسان۔ جو تھوڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے محتاج رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ باہر گئے تو ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اس کے اندر انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ غلطی ہو گئی تو فوراً ڈانٹنا نہیں شروع کرنا چاہیے، وہاں پر انڈائریکٹ اپروچ زیادہ اچھی رہتی ہے۔ اور جب اس سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر علاج دوسرے انداز میں ہوگا۔ اب آپ خود سے نہیں کرتے، انڈائریکٹ اپروچ اس انداز میں خود بھی نہیں لیتے، ایک ایسے شخص کی مدد مانگتے ہیں کہ جو اس کام کا ماہر ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے، وہ اسے اپنے راستے اپنے طریقہ کار سے لے آئے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اگر بہت مختصراً اگر یہ 2-3 سوالات کے جوابات دے سکیں۔ ایک سوال آگے مطلب اگر آپ اس کا جواب دے دیں کہ ان بچوں میں انفیریٹی اور سپیریٹی کمپلیکس
ان کے دوری میں کیا سبب بنتا ہے یا کس حد تک بن سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ یہ دوری کا سبب بنتا ہے. اب کس قدر بنتا ہے یہ اسی کمپلیکس کے اعتبار سے ہوگا کہ کس قدر جو ہے وہ کمپلیکس ہے. اصل یہ ہے کہ اس کمپلیکس میں اس بچے کو جانے نہ دیا جائے. اگر اس کمپلیکس میں وہ چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ وہ دوری کا سبب بنتا چلا جائے گا. تو اس کے عوامل کو دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ اس کمپلیکس میں مبتلا ہو رہا ہے اور بہرحال اس کا سد باب کرے. جو اگر جس طریقے سے بھی سد باب کر سکتا ہے اگر اس کا سد باب کرے گا تو آہستہ آہستہ یعنی ان وجوہات کو دیکھے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کمپلیکس میں پڑ رہا ہے. اس کو جس حد تک حل کر سکتا ہے حل کرے. حل نہیں کر سکتا بعض اوقات ٹھیک ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا حل کرے تو کم از کم اس کے ساتھ ڈسکس کریں. یعنی یا تو وہ اس ایج میں پہنچ چکا ہے کہ مثلا وہ آپ کی بات کو سمجھنے لگا ہے تو اسے ڈسکس کریں. اسے ایسے قصے واقعات سنائے جائیں جس میں مثلا وہ سمجھے کہ ایک ماں باپ بھی بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں. ظاہر ہے بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی ہیں تو جتنا کیا جا سکتا ہے بچے کو مثلا جو ہے وہ کر کے دیا بھی جائے اور دوسری جانب اس کو بتایا بھی جائے کہ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے تمہارے لیے کیا بھی. تو اس کو تھوڑا سا احساس بھی دلائے اور بہرحال ان اسباب کو دور کرنے کی بھی کوشش. اور جس حد تک ممکن ہو سکے توازن کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرے تاکہ کوئی بچہ یہ اس کا فیوریٹ ہے یہ اس کا فیوریٹ ہے یہ اس کو پسند کرتا ہے یہ سارے معاملات کریٹ نہ ہو. جزاک اللہ. آغا صالح اگلا سوال اور یہ کافی حد تک ریلیٹ کرتا ہے جو جنریشن گیپ ہے اس سے بھی اور ٹیکنالوجیکل گیپ جو آج کل بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل کا بچہ لاجک کی بنیاد پر جواب چاہتا ہے لاجکس کی بنیاد پہ جواب چاہتا ہے ریزنس جاننا چاہتا ہے جبکہ پیرنٹ جو ہے وہ ہسٹری اور ریچولس کی بنیاد پر جوابات دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے بزرگ نے تو ہمیں ایسے ہی سکھایا یا تو نہیں یہ کام کوئی اور وہ ہوتا ہے کیوں تو ان کے پاس کیوں کے شاید بہت زیادہ اسٹرانگ ریزنس نہیں ہوتے. تو اس دوری کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جس کو بڑوں کو کچھ چیزیں سیکھنی ہوتی ہے تو بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں. آج کل کے ٹولز اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے تو انہیں مشکل پیش نہیں آتی. آج کل کی گھر کی خواتین جنہیں شاید پڑھنا لکھنا بھی اچھا نہ آتا ہو وہ واٹس ایپ تو چلانا بڑا اچھا سیکھ لیتی ہیں. سیلفیز بنانا انہیں بہت اچھی طریقے سے آ جاتا ہے. باقی مارکیٹ میں آن لائن پرچیزنگ کیسے ہوتی ہے وہ سب آ جاتا ہے. دیکھیے جب بھی کوئی چاہ ہوگی تو راہ بھی ہوگی. جب ویل ہے تو وے بھی ہے. تو مسئلہ یہی ہے ایسی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس لاجکس نہیں ہے تو آپ بچے کو وہاں لے جا سکتے ہیں جس کے پاس لاجک ہے. آپ خود ریزننگ نہیں کر سکتے تو ایسے کے پاس تو لے جا سکتے ہیں نا جس کے پاس ریزننگ ہے. جب آپ ایک اچھا ٹیوٹر لے آتے ہیں جب آپ اسکول سے تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے آپ اسکول سے جا کے تو یہ کوششنگ نہیں کرتے کہ بھئی ہمارا بچہ جب اسکول سے پڑھ کے نکلتا ہے تو اس سے ٹیوشنز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ماں باپ یہ سوال نہیں کرتے. ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر بچے کو اچھا ٹیوشن پڑھایا جائے جبکہ ہونا چاہیے الٹا. آپ کو جا کے اسکول سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میرا بچہ جب اسکول میں اتنے گھنٹے رہتا ہے تو واپس آنے کے بعد اسے ٹیوشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ہم ماں باپ یہ سوال نہیں کرتے اسکول سے. یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے غلط راستہ انتخاب کیا. جو ذمہ داری اسکول کو پوری کرنی ہے وہ ہم اسکول سے توقع رکھیں. ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں کہ جو یہ بچوں کی کتابیں کھول کر دیکھتے ہیں. ہم نے تو ٹیوشنز کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ کتابیں کھولے گا ٹیوٹر وہ دیکھے گا. ہم میں سے کتنوں نے دلچسپی لی بولو ہمیں نہ آتا. ہم میں سے کتنوں نے دلچسپی لی. ہم نہیں آتا تو جس طرح ہم واٹس ایپ سیکھ لیتے ہیں ہم میسنجر پہ کام کرنا سیکھ لیتے ہیں ہم بھی تو سیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں سیکھ سکتے یا ہمارے پاس دوسری مشغولیات زیادہ ہیں تو ہم بچے کو رہنمائی ایسی جگہ پر تو کر سکتے ہیں نا اور اس پہ ایک چیک اینڈ بیلنس تو رکھ سکتے ہیں. یہ کام ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم کس طرح دوسرے کاموں میں بہت توجہ سے آپ دیکھیے گھر کی خواتین کھانا پکاتے ہوئے نمک ڈالنے میں کتنی دقت کرتے ہیں. مجھ جیسے کو بٹھا دیں گے تو یا تو غذا بغیر نمک کے ہو جائے گی یا مثلا زیادہ نمک ڈل جائے گا. لیکن خواتین سے تو آنکھ بند کر کے بھی کام کروا لیجیے وہ یہ کر لیتی ہیں. ہو جاتا ہے نا ان سے یہ کام. تو اس کام کے اندر بھی وہ کام ہو سکتا ہے. خود نہیں کر سکتی تو ایسے کا انتخاب کریں اور جس کی ذمہ داری ہے ان سے تقاضا تو کر سکتے ہیں
کہ میرا بچہ جب اسکول میں آ رہا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے پڑھانا، تو کیوں میرا بچہ ٹیوشن مانگ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کمزوری کدھر ہے؟ آپ کے پڑھانے میں یا میرے بچے کے اندر؟ میرے بچے میں ہے تو اس کی تقویت کی ذمہ داری کس کی ہے، اور مجھے کس طرح تقویت کرنی چاہیے، یہ میرا کام ہونا چاہیے۔ لیکن میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوگا تو میں اس کے پیچھے بھی جاؤں گا، لیکن اگر میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا میں بے توجہ ہو جاؤں گا اس بات سے۔ جب بے توجہ ہو جاؤں گا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی مذہبی سوال ہے، آپ ایک عالم دین کے پاس لے جائیے، اپنا بھی وقت نکالیے اور ان سے بھی وقت مانگیے، ان کا ذمہ داری ہے، ان کا وظیفہ ہے۔ بٹھائیے بچے کو کہ بھائی اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سمجھاؤ، نہیں آتا کسی کی طرف رہنمائی کرو، کتاب بتاؤ۔ چھوڑ دینا تو وہ نہیں ہے، یا مجھ سے مربوط نہیں، مجھے نہیں آتا، یہ تو جواب نہیں ہے۔ کس طرح ہمارے پوائنٹ آف انٹرسٹ کے لیے ہم ادھر ادھر سے پوچھ گچھ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب بچوں کی باری آتی ہے تو ہم سہلنگاری سے کام لیں، یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ کار اس کے لیے موجود ہے، فقط ہمیں راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر اس کی چاہت موجود ہے۔ چاہت نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہے، بچہ بھی نہیں پلتا۔ مائیں کس چاہت سے بچوں کو پالتی ہیں؟ کیوں؟ وہ ان کے اندر فطری طور پہ ڈالی گئی چیز ہے نا، وہ ان کو وادار کرتی ہے، تیار کرتی ہے کہ وہ آدھی رات کو بھی اٹھتی ہے۔ وہ کام جو عام طور پہ اگر اسے کہا جائے کہ کسی اور کے لیے کرے، وہ کرنے کو تیار نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنے بچے کے وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ اگر یہی اس کی باقی چیزوں میں بھی ضرورت کو محسوس کرے، جس طرح اس کی بدنی ضرورت اس کے نزدیک محترم ہے، اسی طرح اس کی روحانی تربیت بھی محترم ہے، اس کی علمی تربیت بھی اسی طریقے سے اہم ہے۔ فقط اہمیت سمجھنے کی بات ہے، جب سمجھیں گے تو راستہ بھی تلاش کریں گے اور راستہ ملے گا۔ آگے صالحی کی بات جو کنٹینیوس لرننگ کے حوالے سے ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے یہاں خود احادیث میں ملتی ہے کہ علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک۔ ہمارے یہاں یہ ہے وہ 20 سال 30 سال کر لیا، پڑھ لیا، یونیورسٹی پڑھ لی، ایجوکیشن حاصل کر لی، اب جو ہے بس ہم نے بہت پڑھ لیا۔ اور ہمارے ہاں سیکھنے کا، سمجھنے کا، کنٹینیوس لرننگ کا پروسیس رک جاتا ہے۔ بہت میجورٹی چیزوں لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ جو درسگاہ موجود ہے، جو مجالس کی صورت میں موجود تمام چیزیں، رمضان میں مختلف پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے مواقع ہیں جہاں پہ ان ٹریننگ کا فقدان ہے۔ اب میرے خیال میں ملٹی میڈیا کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے رمضان انہوں نے کہا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہم نے کیا کیا ہے؟ ماں باپ رمضان کو سمجھتے ہیں یہ عبادتوں کا مہینہ، خود تو چلے جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، بچوں کو کس پہ چھوڑ دیا؟ نائٹ میچز پہ۔ رمضان میں آپ دیکھ لیجئے آج کل ہمارے یہاں کیا سلسلہ شروع ہوا ہے، رات کے ٹورنامنٹس ہوں گے جی۔ ماں باپ کو جتنی اپنی عبادتوں کی فکر ہے، چونکہ اب لگ رہا ہے کہ اب آخرت نزدیک ہے، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، منکر نکیر کو جواب دینا ہے، تو آپ ان کو اپنی عبادتیں تو یاد آ رہی ہیں، تو اپنے بچے کیوں بھول گئے بھائی؟ اگر یہ چیز اتنی ہی اچھی ہے، آپ کے لیے اچھی ہے، تو آپ کے بچوں کے لیے بھی اچھی ہے۔ ان کو کیوں تشویق نہیں کرتے؟ ان کو کیوں ہدایت کر دیتے ہیں نائٹ میچز کی طرف؟ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ سمر ویکیشنز کا کام ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے جو عبادت کا مہینہ، یہ آخرت کے کام کا مہینہ ہے۔ میں اس بات کا منکر نہیں ہوں، نہ ہی مخالف ہوں کہ بچے کو کھیلنا نہیں چاہیے۔ آغا صاحب نے تو روایت بھی پڑھ دی، میں آپ کو ایک آیہ قرآنی بھی بتا دیتا ہوں۔ جب برادران یوسف نے جناب یعقوب سے یوسف کو لے جانے کی بات کی تھی، کیا کہہ کر کہا تھا کہ ہم کیوں یوسف کو لے جا رہے ہیں؟ آیہ قرآنی کیا کہتی ہے کہ برادران یوسف نے جناب یعقوب سے کیا کہا تھا؟ ہم چاہتے ہیں یوسف کو لے جائیں یرتع و یلعب۔ کیوں لے جائیں؟
تفریح کرانے کے لیے، اس کو کھیلنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ بیکار کا نہیں ہے، کھیلنے نہیں لے جاؤ۔ انہوں نے جو بات بتائی کہ میں اس کی سیکیورٹی کے نسبت مطمئن نہیں ہوں، یہ نہیں کہا کہ کھیل کود نہیں کرانا میرے بچے کو۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کھیلنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے مقام پر، جگہ پر، اپنے وقت پر، نہیں کہ اپنے روڈ پہ چھوڑ دیا، خود بھی دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، خود کے لیے بھی خطرہ مول لے رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کو بھی ضائع کر رہے ہیں، نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا، روڈ کو ہم نے بنا لیا ہے کیا؟ میدان، تو ہم پلے گراؤنڈ کا تقاضا حکومت سے کرتے ہی نہیں ہیں، اور حکومت بھی بالکل آرام سے سوئی بیٹھی ہے کہ جی جب روڈ ہیں تو پلے گراؤنڈ کے اوپر خرچہ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر سارا معاشرہ اس کو ضرورت کو محسوس کرتا تو آپ تقاضا بھی کرتے، دھرنا بھی دیتے اس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک آسان وے آؤٹ سیکھ لیا ہے، نتیجہ یہ کہ اب ہم دوسری طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری مشکل ہے، معاشرتی ذمہ داری ہم خود نہیں نبھاتے۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، اگر ہم بچے کو نائٹ میچز کا راستہ دکھائیں گے اور خود مسجدوں میں جا کر بیٹھیں گے تو بچہ تو مسجد میں جانا نہیں سیکھے گا۔ اور یہ کام خیال نہ کیجئے کہ آپ کے کرنٹ افیئر سے مربوط ہے فقط، یہ مسئلہ صرف آپ سے نہیں، آنے والی نسلوں سے مربوط ہے۔ بعض اعمال شاید اپنی حد تک اتنے برے نہ ہوں، لیکن یہی کام رفتہ رفتہ ایک روش ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک سیئہ جاریہ بھی ہوتا ہے، ایک بری عادت بھی ہوتی ہے۔ روایات میں آئی ہے یہ بات کہ روز قیامت نامہ اعمال اس کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے وہ کہے گا بھائی اس میں تو یہ نیکیاں لکھی ہیں جو میں نے کی نہیں۔ کہیں گے تم ایک صالح اولاد چھوڑ کر گئے تھے، اس نے یہ عمل کیا، تم اس کے اچھے عمل میں شریک تھے، اس لیے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ لیکن اگر بری اولاد چھوڑ کر گئے اور اس نے نہ صرف خود کو برباد کیا، آئندہ نسلوں کو برباد کر دیا، ان کے سارے اعمال، برے اعمال کا بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اس کو دیکھ کر روز قیامت تعجب نہ کیجیے گا کہ یہ تو گناہ میں نے کیے ہی نہیں۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہے، ایک برے عمل کی بھی ایک سنت ہوتی ہے، اگر آپ نے برے عمل کی سنت کی بنیاد رکھ دی تو جب تک یہ سنت قائم رہے گی یہ برے اعمال آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جائیں۔ تو ہم کیوں ایک ایسی عادت جو ہمارے معاشرے میں نہیں تھی، میں اسی سولجر بازار کے اندر اپنے بچپنے میں ہم رات کو 2 بجے گھر پہ آتے تھے، لیکن کہاں سے آتے تھے؟ کھارا در میں دروس ہوا کرتے تھے، وہاں سے آتے تھے۔ پیک ٹائم ہوتا تھا ڈرامے کا، نجفی ہال میں صادق صاحب کا درس ہو رہا تھا، ہم تو جاتے تھے۔ ہم نے کیا کیا بچوں کو؟ کہا ٹھیک ہے گھر کے چینل پر آتا ہے، دیکھ لینا، صبح ریپیٹ بھی ہو جائے گا۔ بلکہ اب تو یہ طریقہ ہے کہ ہر رمضان میں پچھلے رمضان کے درس بھی ریپیٹ ہو جاتے ہیں، تو اگلے سال دیکھ لینا، ابھی تو تفریح کر لو۔ یہ ہم غلط روش ڈال، ہم غلط بات سکھا رہے ہیں، اس کے نتائج ہم تک یا ہمارے بچوں تک محدود نہیں رہیں گے، ہم نے اسے آئندہ نسلوں میں منتقل کر دیا اور اس کے نتائج ہمیں آئندہ نسلوں میں بھگتنا پڑیں گے۔ تو اپنے ہوش و حواس جمع رکھیں اور تیار رہیں کہ اگر کل نامہ اعمال میں ہماری ایسی کوتاہیاں سامنے آئیں تو ہمیں کیا نتائج بھگتنے ہوں۔ ایک سوال آخر رہ گیا لیکن وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، تو جن صاحب نے سوال کیا ان سے گزارش ہے کہ پروگرام کے آخر میں جب مولانا صاحب بیٹھے ہوں گے تو ان سے آ کے سوال کر لیں۔ بہت شکر گزار ہیں آغا صالحی کے، آغا متوا جیوانی صاحب کے، کہ ایک بالکل ڈفرینٹ طرح کا موضوع تھا اور کافی ڈیٹیل ڈسکشنز کے اوپر کی اور کافی چیزیں آج
کے بعد ہمارے پاس سوچنے کے لیے موجود ہیں. کچھ چیزیں جن کا تذکرہ نہیں ہوا مگر جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں جن گھروں میں ریگولر جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے اندر یا گھروں کے اندر، تو بچہ خود بخود اب کچھ غلط نہیں بھی کرے اس کے ساتھ، تو خود ان کے جھگڑوں کی وجہ سے بچہ دوری کا سبب ہو جاتا ہے. یا وہ جو ہم بار بار ایف آر سی میں کہہ رہے تھے، جو سنگل پیرنٹ اپ برنگنگ کر رہا ہے، یا تو صرف باپ کر رہا ہے یا صرف ماں کر رہی ہے. تو جو دوسری کمی ہے نا، جو ہمارے یہاں لوگ ایف آر سی میں ڈائلاگ بول کے جاتے ہیں کہ میں اس کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گا، تو وہ ان لوگوں کی گفتگو سے بھی بہت آیا ہے. اور ہم بھی اکثر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کہنا بہت آسان ہے مگر آپ اس کمی کو کبھی بھی پورن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے فیصلے لیتے ہوئے بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلے لینے چاہیے. گزارش کروں گا مہدی بھائی سے کہ آئیں اور باقاعدہ پروگرام میں اجتماع ہو رہے ہیں پر محمد والے محمد صلوات.